میں ہوں سلمان رشید اور یہ ہے ایک مسافر کی دنیا۔ اگر آپ سندھ میں دادو جائیں، دادو ایک ضلع ہے اور اس کے ایک طرف تو مشرق کی طرف تو بہتا ہے دریائے سندھو، مغرب کی طرف کھیرتھر کے پہاڑ ہیں، اور دادو اور پہاڑ کے بیچ ایک تقریباً ریگستانی سا علاقہ ہے۔ وہاں کوئی اریگیشن چینلز نہیں ہیں، کوئی یہ نہری پانی نہیں ہے، تو وہ عموماً ریتلا نہیں تو مٹیالہ سا علاقہ ہے۔ اگتا وہاں پہ کم ہی ہے کچھ۔ عام طور پہ لوگ بارش کے پانی سے اپنا کو کھیتی باڑی کر لیتے ہیں۔ درختوں میں یہ اپنا کنڈی کا درخت ہے، کھبڑ جسے پیلو کا ایک قسم ہے، اور جو ایک چیز ہے وہاں پہ وہ میسکیٹ کے درخت بے شمار ہیں۔ روایت یہ ہے کہ کہیں 19ویں صدی کے آخری دنوں میں کوئی کرنل ڈیوس تھا، وہ جب یہاں آیا سندھ میں، اور خاص طور پہ میرے خیال تھرپارکر میں۔ ویسے میں بتاتا چلوں کہ میں نے ڈیوس کا نام کہیں نہیں پڑھا، یہ روایت ہے، میں روایت آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو ڈیوس نے دیکھا کہ چارہ اونٹوں کے لیے کم ہے، بکریوں کے لیے، اور پیڑ جو ہیں وہ ضرور اہم جو اچھے پیڑ ہیں، جیسے کنڈی کا پیڑ ہے، بہت اس کے اوپر لوگ پلتے ہیں، کنڈی کے پیڑ پہ اس کی پھلی کا سالن بنتا ہے، اس کے پتے جانور کھاتے ہیں اور دودھ اچھا دیتے ہیں، اس میں کیلشیم ہے۔ تو ڈیوس نے ساؤتھ افریقہ سے میسکیٹ لا کے یہاں پہ لگا دیا۔ میسکیٹ ایک انویسو پیڑ ہے، اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پنجاب تک پھیل چکا ہے، اور سندھ میں چونکہ ڈیوس نے لگایا تھا تو اسے دیوی کہتے ہیں، کچھ لوگ ولایتی کیکر بھی کہتے ہیں، پنجاب میں خاص کر کے ہم ولایتی کیکر اسے کہتے ہیں۔ کیکر کی طرح کا درخت ہے، کانٹے ہوتے ہیں۔ اور تو سندھ میں جو کام لوگ کرتے ہیں نا، جو غریب لوگ ہیں جن کے پاس کوئی زمین نہیں ہے، کوئی اور آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، تو وہ یہ میسکیٹ کی کٹائی کر کے اس کو بالن کے طور پہ شہروں میں بیچتے ہیں۔ تو یہاں ضلع دادو میں اگر آپ پہاڑ کی طرف جائیں تو ایک قصبہ ہے جوہی سے ذرا فاصلے کے اوپر کبیر پنور ایک گاؤں ہے، وہاں ایک عورت رہتی ہے جس کا نام ہے لالا خاتون۔ لالا کو میں پہلی بار میرے خیال ہے 2015 میں ملا تھا، پھر آخری بار جو میں ملا ہوں تو 2017 میں ملا ہوں۔ لالا کی کہانی بڑی دلچسپ ہے۔ لالا کے پاس کوئی زمین نہیں تھی، بہت غریب عورت تھی، اور 7 بچے تھے جن کی دیکھ بھال اس نے کرنی تھی۔ ایک جو سب سے بڑا بیٹا تھا ہے، بلکہ وہ اس کی کچھ مدد کرتا تھا، وہ مزدوری کرتا تھا، اور لالا میسکیٹ کاٹ کے بیچا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ جی میں ہر دوسرے تیسرے دن کسی ایک عورت کو یا بندے کو اپنے ساتھ لے لیتی تھی، اور ہم جا کے میسکیٹ کاٹتے تھے، اور وہ ایک گدا گاڑی پورا لوڈ بنا کے تو جو ہی میں جا کے وہ ہم بیچ دیا کرتے تھے، اور وہ ہمیں اس کا 1000 روپیہ ملا کرتا تھا گدا گاڑی کے لوڈ کا، جس میں سے 200 روپے گدا گاڑی کے نکل جاتے تھے، تو باقی جو 800 روپے بچے وہ یہ 2 یا 3 لوگ ہیں وہ آپس میں بانٹ لیا کرتے تھے، تو 200-250 روپیہ بن جاتا تھا دوسرے تیسرے دن، جس سے گزر چل رہا تھا۔ لالا کو نہیں پتا تھا کہ کراچی میں بے نظیر بھٹو کے نام کی ایک اسکیم بننے والی ہے، جس میں کہ جو عورتیں ہیں جو کہ اپنے گھر کی کفالت کرتی ہیں، ویمن ہیلڈ ہاؤس ہولڈز جو ہیں جہاں پہ بندہ نہیں ہے، وہاں ان عورتوں کو زمین دی جائے گی 3.5 ایکڑ۔ تو ایک دن 2010 میں لالا کو بھی پہلے کوئی سروے کر کے گئے ہوں گے، بیچاری غریب ان پڑھ عورت تھی، اسے کیا سمجھ آنی تھی، تو ایک دن لالا کو 3.5 ایکڑ کی وہ ڈیڈ مل گئی جناب، اسے گھر کے بالکل ساتھ ہی باہر، جہاں اس کا گھر تھا اس کے عین باہر اس کو یہ زمین مل گئی۔ اب جیسا کہ میں نے کہا کہ وہاں پہ پانی نہیں تھا، کوئی آب پاشی کا کوئی بندوبست نہیں تھا، تو لالا نے اپنی زمین تو تیار کی، اور دسمبر کا مہینہ آیا تو اس میں کنک کا بیج بھی ڈالا، اور پھر اس نے قریب کوئی ایک زمیندار تھا جس کا اپنا ٹیوب ویل تھا،
تو اس کی منت سماجت کی کہ مجھے تم یہ دے دو اپنا کچھ پانی. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تمہیں 300 روپیہ گھنٹہ کے حساب سے پانی بیچوں گا، اور چونکہ تو غریب عورت ہے تو تیرے سے پیسے میں اس صورت میں نہیں لوں گا، جب فصل آئے گی نا تو 1/4 جو ہے، چوتھا حصہ تیری فصل کا وہ میں لوں گا. اب بیچاری غریب عورت کیا کرتی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے ایسے کر لیتے ہیں. تو زمیندار نے پانی تو دینا شروع کر دیا، لیکن وہ جو 500 گز کی چینل جس میں سے وہ آتا تھا اور جس کو لالا نے اپنے ہاتھ سے اپنے بیٹے کے ساتھ مل کے کھودا تھا، کیونکہ باقی اس کے سارے بچے سکول جانے والے تھے اور سکول میں بھیجتی تھی وہ انہیں. تو وہ چینل جیسا کہ میں نے بتایا کہ ریگستانی علاقہ ہے، وہ پورس سی زمین تھی، وہ آدھا پانی تو زمین پی جاتی تھی، تو لالا کو تھوڑا سا ہی ملتا تھا. اور جو اس سال اس کی 2011 میں جو اس نے اپنی پہلی فصل کنک کی کاٹی تو وہ اتنی ہی تھی کہ وہ زمیندار جب 1/4 اپنا لے گیا تو لالا کے پاس کوئی 3 مہینے کی کنک بچی اپنے گھر کے لیے. لیکن وہ بیچاری کیا کرتی، اب پھر وہ جب اب کوئی پانی نہیں تھا، گرمیاں بھی آ چکی تھیں، تو اس نے تھوڑی سی جگہ پہ کوئی ٹینڈے لگائے، کوئی سبزی لگائی، جو کہ بس جس سے اسے بہت تھوڑا سا منافع ہوا. اور اس دوران وہ پھر واپس وہ میسکیٹ کاٹ کے اسے بالن کے طور پہ بیچنے کے لیے جو ہی جایا کرتی تھی گدا گاڑی پہ. تو گزر اوقات ہو رہا تھا. تو کرتے کرتے 2015 آ گیا، اور اسی طرح اٹکل پچو بیچاری کی وہ کنک چلتی رہی. وہ زمیندار اسے تھوڑا بہت پانی دے دیتا تھا. اس میں پھر اس زمیندار نے اسے یہ بھی کہا کہ یہ 3.5 ایکڑ بھائی تو بڑی مشکل سے اس کو کر رہی ہے، یہ تو مجھے بیچ دے اونے پونے. اور کوئی ایسے ہی اسے نا 2-4 ٹکے ہی اسے آفر کیے کہ یہ اس زمین کا دوں گا. لالا سمجھدار تھی، وہ پہلے ہی بھانپ گئی تھی کہ یہ جو پانی صحیح نہیں نہ دیتا، کبھی روک دیتا ہے، کبھی نہیں دیتا، جب چاہیے تب نہیں دیتا، تو یہ اس کا کوئی بیچ میں اینگل ہے. تو جب اس نے اسے لالا کو آفر کیا کہ تجھ سے میں خرید لیتا ہوں، تو لالا منکر ہو گئی. اس نے کہا نہیں میں نے نہیں بیچنی بھائی، یہ میں ہی کروں گی چاہے جیسے بھی کروں. اور اس دوران میں 2015 آ گیا، ہلکی پھلکی اس کی زمینداری چلتی رہی. تو ایک حیدرآباد کی NGO ہے، سندھ ایگریکلچرل اینڈ فارسٹری ورکرز کوآپریٹو آرگنائزیشن، انہوں نے اس کو لالا کو کہا کہ ہم تمہیں ایک ٹیوب ویل لگا دیتے ہیں، اور وہ گرانٹ ہے، پیسے ویسے اس کے کچھ نہیں ہوں گے، تو تمہاری کوئی زمین چل جائے گی. تو اس کو ایک ٹیوب ویل لگ گیا. یہ آپ اس کی ٹیوب ویل کی تصویر دیکھ لیں، اور پیچھے جو آپ کو ایک زمین نظر آ رہی ہے تھوڑی سی، وہ لالا کی وہ جو 3.5 ایکڑ زمین ہے وہ ہے، اور یہ اس کا بیٹا وہاں پہ کام کر رہا ہے. اور یہ ٹیوب ویل آیا بھی عین وقت کے اوپر کہ نومبر میں وہ کہہ کے گئے اور دسمبر میں یہ لگ گیا جب اس کنک بیج رہی تھی اپنی. اور جناب وہ اس سال جو اس نے پھر 2016 میں جو پہلی فصل لی تو وہ اتنی تھی کہ وہ سارا سال اپنے بچوں کو بھی کھلاتی رہی، اور اس نے اگلے سال کے لیے بیج بھی اسی سے رکھا. اور جب میں 2017 میں اسے ملا تو وہ دوسری فصل بھی لے چکی ہوئی تھی کنک کی، اور اس نے مجھے بتایا کہ اب وہ ٹینڈے، بھنڈی، بینگن، اپنے دھنیا، اجوین، یہ سارا کچھ اگاتی ہے. وہ ایک ٹھیک ٹھاک فارمر بن گئی تھی، کسان بن گئی تھی، اور اب اس کی زندگی آسان ہے. اچھا، اس سارے میں لالا نے اپنے آدمی کا ذکر نہیں کیا تھا. تو میں نے کہا وہ بندہ کدھر ہے؟ کہتی وہ جوہی میں رہتا ہے، وہاں کام کرتا ہے. کچھ مجھے سمجھ نہیں آئی، کیونکہ وہ عورت جب سارا کام خود کر رہی ہے اور بندے کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے. تو میں نے تھوڑا سا کریدا تو کہتی ہے کہ وہ 7 بچے مجھے دے کے اس نے ایک اور شادی کر لی اور وہاں رہتا ہے. تو وہاں بھی ظاہر 7-10 بچے تو پیدا کیے ہی ہوں گے اس نے. تو میں نے کہا کبھی نہیں آیا؟ کہتی نہیں پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اب جب سے میری فصل چلنی شروع ہوئی ہے تو جب فصل کٹتی ہے تو اس پہ آ جاتا ہے، اور من کر کے وہ نا پیسے مانگتا ہے کہ مجھے پیسے دے دو. تو میں نے کہا کہ ٹھٹ کراؤ اسے، نکالو یہاں سے. تو کہتی نہیں میں نے تو کبھی اسے کچھ نہیں دیا. لیکن وہ اس سال جب 2017 میں ملا ہوں تو کہتی ہے کہ اس سال چونکہ کنک اچھی ہوئی ہے تو میں اسے 1 من کنک دے دوں گی.
تو میں نے کہا یار یہ دیکھو کیسی اچھی عورت ہے کہ یہ وہ بندہ جو اس کے ساتھ یہ کر کے اس کی زندگی سے خارج ہو گیا ہے، یہ پھر بھی اس کو کچھ دینے کو تیار ہے۔ اور سوائے بڑے بیٹے کے جو کہ اسکول جا ہی نہیں سکا کیونکہ پہلے غربت اتنی تھی، مطلب میسکیٹ کاٹ کاٹ کے کتنی کہ اس نے کمائی کر لینی تھی، تو باقی جو 6 بچے تھے اس کے وہ سارے اسکول میں جاتے ہیں۔ اور اب لالا جو ہے جو کہ جوہی کے نزدیک ایک گاؤں کی رہنے والی ہے، وہ ایک اچھی کھاتی پیتی زمیندارنی ہے، 3.5 ایکڑ زمین ہے اور اس کے اوپر وہ اچھی فصلیں لے رہی ہے۔ تو ہمارے یہاں جہاں ہم بہت سارے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں نا کہ وہ ہڈ حرام ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ویسے ہیں، وہاں ہمارے پاس کچھ بڑے بڑے کمال کے لوگوں کی مثالیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ لالا بھی ہے۔